قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان کیا، آپ کے اخلاق اور آپ کی بہت ساری صفات کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ آگے فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکتا آفتاب بنا کر بھیجا۔ یوں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر صفت وراء الورا ہے، ہر صفت اعلیٰ ہے، عظیم ہے، لیکن یہ جو صفت ہے وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، یہ صفت بہت عظیم ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا تعلق، لوگوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے والے، اس لیے کہ اللہ کا جو در ہے یہ وہ در ہے جو تمام پریشانیوں کا مداوع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت میں پیدا ہوئے، ایسے دور میں دنیا میں آپ تشریف لائے جب طاقتور اور تگڑے لوگ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ ہر طاقتور آدمی، ہر تگڑا آدمی، اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ بس میں ہی ہوں، لوگ میری بات سنیں، میری عزت ہو، میری شہرت ہو، جو میں کہوں بس لوگ مانتے چلے جائیں، یہ ایک ماحول تھا۔ اور کمزور لوگوں کی حالت یہ تھی کہ کمزور لوگ بالکل مایوسی کے کھڈے میں گرے ہوئے تھے۔ کمزور لوگوں کا ذہن یہ بن چکا تھا کہ بس ہمارا تو نام ہی نہیں دنیا میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مایوسیوں سے نکالا، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتلایا کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں، بڑائی پسند نہیں، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ رب العزت جس بات سے خوش ہوتے ہیں وہ اللہ کے مخلوق کی خدمت ہے، اور آپ نے لوگوں کو بتلایا کہ بندہ زیادہ بولنے سے بڑا نہیں بنتا، بندہ کردار سے بڑا بنتا ہے، بندہ اخلاق سے بڑا بنتا ہے۔ یوں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری باتیں بڑی ہیں، میرا کاروبار بڑا ہے، میرا گھر بڑا ہے، میری گاڑی بڑی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اس بت سے نکالا ہے کہ اللہ کو یہ بڑائی پسند نہیں، بڑائی صرف اللہ کو جچتی ہے۔ بندے کے لیے اللہ کو، بندے کے اندر کیا صفت ہونی چاہیے؟ بندے کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، خلق خدا کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ لوگ سہمے ہوتے تھے، آپ نے سہمے ہوئے لوگوں کو مایوسیوں سے نکالا ہے، اور آپ نے کردار لوگوں کو صرف بتایا نہیں، اخلاق لوگوں کو صرف بتایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ بڑی دور سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آیا۔ جب دربار میں حاضر ہوا
وہ کپ کپا رہا تھا، ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، اس لیے کہ وڈیرا شاہی نظام تھا، سردار لوگ غریب کو اونچا سر دیکھتا ہوا برداشت نہیں کرتے تھے۔ جو بھی کسی سردار کے پاس کوئی بندہ آتا تو دربان سے کہا جاتا پہلے اسے آداب سکھاؤ، بات کیسے کرنی ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی۔ اور حالت یہ تھی کہ نوکر اور غلام، سردار لوگ، بڑے لوگ نوکر اور غلام کو اس بات پر بھی مارتے تھے کہ اونٹ دھوپ میں کیوں بندھا ہوا ہے، اور اگر نوکر اور غلام وقت سے پہلے جانور کو، اونٹ کو چھاؤں میں باندھ دیتا پھر بھی مارتے تھے کہ تو اتنا بڑا سیانہ ہو گیا، پوچھا بھی نہیں ہم سے۔ تو آنے والا آدمی سہما ہوا، ڈرا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تو اس نے عرض کی حضور میں اس مدینہ کے حکمران کے سامنے بیٹھا ہوں، آداب کا پتہ نہیں، اس لیے ڈرا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، مجھے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آنے والے بندے کی یہ بات سنی نا، آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، تو حکمران کے سامنے نہیں بیٹھا، حکومت کے سربراہ کے سامنے نہیں بیٹھا، فرمایا میں تو بیٹا ہوں اس ماں کا جس ماں نے گوشت کے سوکھے ٹکڑے پر بھی گزارا کیا ہے۔ تو بندہ بڑی باتوں سے بڑا نہیں بنتا، کردار سے بڑا بنتا ہے، اخلاق سے بڑا بنتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق امت کو سکھائے نہیں، دکھائے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم چل رہے تھے، ایک دیہاتی آیا اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کر اس نے اپنی چادر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں یوں ڈالی اور پیچھے سے اتنا زور سے کھینچا، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیچھے مڑ کے اس کو دیکھا نا تو اس نے کہا مانگنے آیا ہوں، ضرورت مند ہوں، مانگنے آیا ہوں۔ اچھا ہمارے دروازے پہ کوئی مانگنے والا ہے، دروازہ تھوڑا اونچی سے کھڑکا دینا تو اس کو خیرات کو کیا ملے گی؟ ڈانٹ ضرور پڑے گی۔ مانگنے آیا ہے یا قرض لینے آیا ہے؟ کھینچا ہے اس زور سے کائنات کے سردار کو کہ گردن مبارک میں نشان پڑ گیا۔ آپ نے پیچھے دیکھا، مسکرا دیے، کہا مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں چل رہی ہیں نا، یوں نہیں کہا کہ اس کو اتنے درہم دے دو، اتنے روپے دے دو، ایک بکری اس کو دے دو، فرمایا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں چل رہی ہیں نا، سارا ریوڑ اس کو دے دو۔ کیا کہا؟ سارا ریوڑ اس کو دے دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو آپ نے اخلاق سکھائے نہیں، کردار سکھایا نہیں، آپ نے اخلاق دکھائے ہیں، کردار دکھایا ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، واپس اپنے قبیلے میں گیا تو اس نے چیخ چیخ کر لوگوں کو جمع کیا، کہنے لگا تم یہاں بیٹھے ہو اپنے قبیلے میں، جاؤ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے آؤ، وہ تو اتنا سخی ہیں، اتنا عظیم اخلاق کے مالک ہیں، ان کی سخاوت، ان کے اخلاق اتنا بلند و بالا ہیں کہ اس تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ایک اور دیہاتی آیا آپ کی خدمت میں، وہ بھی ضرورت مند تھا، مانگنے آیا تو صحابہ موجود تھے، آپ نے اسے کچھ دے دیا، آداب سے ناواقف تھا تو کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کے بڑے چرچے سنے تھے، محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیتے، ان کی ثقافت کے بڑے چرچے ہیں، بس اتنا تھوڑا دیا آپ نے؟ اسے پتہ نہیں تھا جسے تھوڑا بھی مل جائے سمجھو اسے بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے سنے نا، تلوار نکالی، کہا میں اس گستاخ کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر رک جاؤ، ابھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اپنی جگہ سے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے اسے، جتنا دیا تھا اس سے دگنا دیا۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ جتنا دے چکے تھے اس سے بھی دگنا دیا۔ تو اب وہ کہنے لگا حضور اب بس کر دیجئے، آپ کی سخاوت اتنا زیادہ ہے، اتنا تو آندھی بھی تیز نہیں چلتی، آپ نے اتنا دے دیا کہ میری نسلیں بھی کھائیں تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی تعریف نہیں سننا چاہتا، لیکن جو جملے تو نے اب کہے ہیں یہی جملے میرے صحابہ کے سامنے جا کر بھی کہو، اس لیے کہ پہلے جملے سے صحابہ کا دل دکھا ہے، اب یہ جملے کہو گے تو ان کا دل خوش ہوگا۔ وہ بندہ صحابہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کمال ہو گیا، تمہارے نبی نے تو مجھے اتنا دیا ہے، آپ کی سخاوت اتنا تیز ہے کہ اتنا آندھی بھی تیز نہیں چلتی، ہوا چلے تو درخت سے پتے یکا یک کتنا گر پڑتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، ان کو گنا جا سکتا ہے مگر حضور کی سخاوت کو گنا نہیں جا سکتا۔ اب صحابہ کے دل خوش ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق دکھائے ہیں، یہ کردار دکھایا ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں، بڑائی پسند نہیں، اللہ کو عاجزی انکساری پسند ہے، خلق خدا کی خدمت پسند ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ غفار کے بڑے لوگوں میں تھے، سردار تھے، مسلمان ہو گئے۔ انسان کی طبیعت میں، انسان کی فطرت میں بسا اوقات پہلی والی چیزیں رہ جاتی ہیں، ابتدا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پہ تھوڑا چودرانہ ذہن بھی تھا کہ میں سردار ہوں، بڑا ہوں، چودھری ہوں، میری بات کیا کہ کوئی بات نہ کرے، جیسے ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے، تو بیٹھے تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، دونوں کسی بات میں اختلاف ہو گیا دونوں کا، بات بڑھ گئی۔ جب بات بڑھی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ تو حبشن کا بیٹا ہے اور میرے سامنے بات کرتا ہے، تو حبشن کا بیٹا ہے، کالی ماں کا بیٹا ہے اور میرے سامنے بات کرتا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے اس جملے سے دکھ تو بڑا ہوا مگر میں نے تہیہ کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہر بات کی شکایت حضور سے کر کے حضور کو غم زدہ تھوڑی کرنا ہے۔ تہیہ کر لیا حضور کو نہیں بتاؤں گا۔ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو بے اختیار حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، بتانا نہیں چاہ رہے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کا کہ یہ حالت دیکھی تو آپ نے حضرت بلال کو اپنے پاس نہیں بلایا بلکہ حضرت بلال کے پاس خود تشریف لے آئے۔ آپ نے کندھے سے پکڑ کے کھڑا کیا اور یوں سینے سے لگایا، بلال کا سینہ حضور کے سینے سے لگ گیا تو بلال کہتے میں اتنا رویا کہ میرے سارے غم دھل گئے، پھر بھی بتایا نہیں کہ مجھے کس نے ستایا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں، کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہی پیدا کرنے والا ہے جس کو جو چاہتا ہے صورت عطا کرتا ہے۔
یا رسول اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ توجہ کرنا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو جو تسلی دی ہے نا، حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ایسی تسلی ہوئی کہ مجھے سارے تانے بھول گئے۔ آپ نے سنا اچھا بلال اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا بلال میری بھی دو مائیں ہیں، ایک ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پیٹ مبارک سے میں پیدا ہوا ہوں، اور دوسری ماں ام ایمن ہے جس نے میری پرورش کی ہے۔ آپ نے فرمایا بلال تجھے پتا ہے سیدہ آمنہ میری ماں ہے، میں ان کے پیٹ مبارک سے پیدا ہوا، میری ماں آمنہ رنگ کی گوری تھی، اور وہ ماں ام ایمن جس نے میری پرورش کی ہے وہ رنگ کی کالی تھی۔ اب تجھے کوئی تانا دینا کہ تو حبشن کا بیٹا، اسے بتاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ماں ایسی بھی تھی جو رنگ کی کالی تھی۔ حضرت بلال کہتے مجھے ایسی تسلی ہوئی، اس کے بعد مجھے کوئی دکھ رہا ہی نہیں میرے سینے میں، کسی کا تانا مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تو یہ اخلاق اور یہ کردار چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو سبق دیا ہے، جو درس دیا ہے، وہ یہی ہے کہ بندہ زیادہ باتیں کرنے سے بڑا نہیں بنتا، بندہ کردار سے بڑا بنتا ہے، اخلاق سے بڑا بنتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کردار صرف سکھایا نہیں بلکہ امت کو دکھایا ہے، اور امت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کردار سیکھ کر، اخلاق سیکھ کر ہم تک وہ کردار وہ اخلاق پہنچائے ہیں، انہیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے ہاں یہ عادت تھی کہ انہیں صرف اللہ کی رضا چاہیے، لوگوں کی واہ واہ نہیں چاہیے، بس اللہ کی رضا چاہیے، اور یہی زندگی کا سب سے بڑا ادب ہے، یہی زندگی کا سب سے بڑا اخلاق ہے، سب سے بڑا کردار ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی ایک لڑائی میں شریک تھے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی مجاہدین سے کہنے لگے کہ آج جس بادشاہ سے ہماری لڑائی ہونی ہے، سنا ہے اس کا تخت، اس کا تاج، جو سر پہ تاج پہنتا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اس تاج کا خیال کرنا بعد میں کام آئے گا۔ لڑائی ہو گئی، بادشاہ بھی اس لڑائی میں مارا گیا، مگر تخت، وہ تاج جو بادشاہ پہنتا تھا، اس نے لڑائی میں بھی پہن رکھا تھا، وہ تاج کسی کو نہ ملا۔ شاید گھمسان کی لڑائی میں تاج نیچے گرا، ہوا چلی، تاج مٹی کے اندر دب گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھی تاج کسی کو ملا ہے؟ لوگوں نے کہا بھی کسی کو بھی نہیں ملا۔ لوگ ڈھونڈنے لگ گئے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی اتنا ضروری بھی نہیں کہ تم ڈھونڈنے لگ گئے ہو، پریشان ہونے لگ گئے ہو، چھوڑو، نہیں ملا تو نہ صحیح۔ رات کو سوئے ہوئے تھے، خیمے میں ایک شخص داخل ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے چہرہ چھپایا ہوا ہے اور اپنی ایک تھیلی میں وہ تاج بھی چھپایا ہوا ہے۔ اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاج دیا اور دے کے جانے لگا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حلیے سے، شکل و صورت سے لگتا تو غریب ہے، یہ تاج اگر اپنے پاس رکھ لیتا تو زندگی بھر تیری نسلیں بھی کھاتی، میرے پاس کیوں لے آیا ہے؟ تو آنے والے بندے نے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو اپنے بچوں کی روٹی کا بندوبست کر کے آیا تھا اور اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر کے آیا تھا، جب واپس جاؤں گا تو میری غیر موجودگی میں میرا رب میرے بچوں کو بھوکا نہیں مارے گا، اس لیے مجھے اس تاج کی ضرورت نہیں۔ بس یہ کہا اور چلنے لگے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز دی اور کہا کہ ذرا اپنا نام بتا کے جاؤ، اپنے باپ کا نام بتا کے جاؤ،
اپنے قبیلے کا بتا کے جاؤ کون ہو تم۔ اس شخص نے اپنے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹایا، چہرہ بھی اس طرف نہیں کیا، کہا کہ میں نے یہ کام تجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، میں نے جس ذات کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتی ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتی ہے، میرا